اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز بچوں، آج ہمیں ایک نظم پڑھنی ہے۔ نعت بذات خود ایک نظم ہوتی ہے، یعنی نعت کس سے کہتے ہیں؟ نعت جس نظم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے ہم نعت کہتے ہیں۔ تو یہ نعت آپ کی کتاب بہرستانی اردو میں موجود ہے، یعنی یہ 7ویں جماعت کی اردو کتاب ہے۔ تو چلیے بچوں، ہم پہلے اس کو پڑھیں گے۔ جو بھی نظم پڑھی جاتی ہے وہ ترنم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ آپ دھیان رکھیے، میں اس کو ترنم کے ساتھ پڑھوں گا۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے بھوکے پیاسوں کو کبائے دے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دے، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویدہ دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو بھی جس نے امان دے دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا، سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا۔ بچوں، پہلے آپ لفظ معنی کی طرف دھیان دیجیے۔ فرہنگ، بے کس، بے یار و مددگار، محتاج۔ دستگیری، حمایت، مدد۔ اسرار، سر کی جمع، بید، راز۔ قبائے، ایک قسم کا لباس۔ حیات جاویداں، ہمیشہ کی زندگی۔ ابو سفیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن جو بعد میں ایمان لے آئے۔ حجرہ، کوٹری۔ تو اس کے بعد میں ان شعروں کی تشریح کروں گا۔ یہ نظم جو ہے نعت، یہ ماہر القادری نے لکھی ہے۔ نظم نعت ماہر القادری نے لکھی ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ نظم نعت کے ان اشعار میں ماہر القادری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ
بے قصوں اور محتاجوں کی مدد کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہو کر بھی سادگی اور فقیری کی زندگی بسر کرتے تھے۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں اور کروڑوں سلام ہو کہ جس نے انسان کو محبت، خلوص، ہمدردی اور نیکی کے رازوں سے واقف کرایا۔ پوری دنیا کے انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور ہمدردی کی تعلیم سے روشناس کرایا۔ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے اور طرح طرح کے تکالیف دیے، ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کا معاملہ فرمایا اور معاف کر دیا۔ سلام اس پر کہ جس نے بھوکے پیاسوں کو کبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو کہ جس نے غریبوں اور ناداروں کی ہر طرح سے امداد کی، بھوکوں کو کھانا کھلایا، اور جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا ان کو لباس فراہم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے برا بھلا بھی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ برا سلوک کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کی بہتری چاہی اور ان کے لیے دعائیں دیتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم کرتے تھے ان کو وہ معاف بھی کرتے تھے، اور جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا یعنی لباس نہیں تھا ان کو لباس پہنایا، لباس فراہم کیا۔ سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویداں دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو بھی جس نے امان دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو کہ جس نے اپنے جانی دشمن ابو سفیان کو معاف کر دیا اور انہیں دین حق کی رحمت سے نوازا۔ ابو سفیان کون تھا؟ ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے دشمن تھے جو بعد میں ایمان لے آئے۔ انہیں دین حق کی رحمت سے نوازا۔ ابو سفیان کا شمار عرب کے رئیسوں میں ہوتا تھا اور اسلام کے بڑے دشمن بھی تھے۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تو ابو سفیان اور ان کے خاندان نے اسلام قبول کر لیا۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں سلام ہو کہ جس نے غربت اور اسرت کی زندگی بسر کی، ان کے گھر میں نہ سونا اور نہ چاندی تھی۔ سونا اور چاندی کا مطلب دولت سے ہے۔ گھر میں بیٹھنے کے لیے ان کے ہاں ایک پھٹا ہوا بوریا تھا جس پر وہ گزارا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ کائنات بنائی تھی، وہ چاہے تو دنیا کی سب آسائش و آرام کی چیزیں انہیں دے دیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسائش و آرام کی زندگی کو ٹھوکر مار دی اور خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچایا۔ سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا، سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو جو ایک ٹوٹے ہوئے کوٹری، ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا اور ہر وقت سچی بات کہتا تھا، سچی بات کہتا رہا
اور اسی وجہ سے عرب کے لوگ انہیں امین اور صادق کے القاب سے پکارتے تھے۔ تو بچوں، آج اتنا ہی، انشاءاللہ اس سے آگے کل پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔